ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی بقائی صاحب، اور بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی بریک تھرو ہو جائے، کوئی چیز جو ہے وہ نکل آئے. لگتا ہے آپ کو کہ یہاں سے کچھ معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مذاکرات جو ہیں سیاست میں آخری حل ہوتے ہیں. کوئی بھی سلوشن دو متحارب گروپوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جسے عمران خان صاحب نے پورے 4 سال حکومت میں اور اب 8-10 مہینے سے ڈینائی کیا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھے. کبھی وہ ان کو چور، کبھی ڈاکو، کبھی کچھ کہتے ہیں اور ضد پر قائم ہیں. ابھی بھی جو گفتگو کا انیشیٹو جو لیا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ الوی کا. پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار سے کوئی 3 مرتبہ مل چکے ہیں. اس سے پہلے وفاقی وزراء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. چیف منسٹر صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کافی جو پھنسے ہوئے معاملہ جات تھے وہ ان کو راستہ ملا. آپ کو یاد ہے یہ تو آپ مانیے نا کہ خان صاحب کی obviously ان کو پیچھے بات ہوگی جس کی وجہ سے. میں یہ کہنے والا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں صدر الوی پر ناراض بھی ہوئے 1-2 مرتبہ. آپ کو یاد ہوگا شروع میں انہوں نے سمریاں واپس کرنی شروع کر دی تھی جو حکومت کی طرف سے آتی تھی. مگر پھر انہوں نے 2-3 اہم سمریاں جو ہیں وہ کی. پہلے وہ حلف لینے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر انہوں نے بڑے اہم حلف لیے، حتیٰ کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی حلف لیا، چیئرمین جوائنٹ چیف. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ان کا اپنا فیصلہ تھا، ذاتی فیصلہ تھا. کچھ انحراف انہوں نے خان صاحب کی خواہش کے خلاف کیا ہے. یہ میں ان کو کریڈٹ بھی دے رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. نہیں، اور وہ there is a very thin line I guess. لیکن yes, it's a اگر وہ very کراس thin ہوتی ہے تو پھر زیادہ بھی ویری تھن لائن. لیکن چونکہ الٹیمیٹلی ایسا کرنا صدر کے بھی حق میں تھا اور جو زمینی حقائق تھے ان کے لیے بھی ضروری تھا، اس لیے وہ برداشت کرنا پڑا خان صاحب کو. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہے صدر الوی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہے نئے آرمی چیف کی سمری ہو، چاہے اسحاق ڈار سے ملاقات کی بات ہو، وہ آ کے یہاں زمان پاک میں انہیں بریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاہور جو ہے خاص طور سے آج کل بڑا ایپی سینٹر بنا ہوا ہے. وہ اپنے عمران خان صاحب کو انہوں نے بریف کیا ہے جو بات چیت ان کی ہوئی ہے. انہوں نے پرویز الہی سے میٹنگ کی ہے. وہ اب پھر دوبارہ پی ڈی ایم کے لیڈروں سے بھی ملنے والے ہیں. تو کافی ایکٹیو ہوئے ہیں وہ. اور وہی ایک واحد راستہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سپیس نکل آئے دونوں بڑی یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان، کہ کوئی پازیٹیو، کوئی یعنی میننگ فل نتیجہ نکل آئے اس ملاقات کا. اچھا بخاری صاحب، ابھی جو ایک رائے آ رہی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے نا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں واپس آئیں، وہاں بیٹھ کر بات ہوگی جن بھی چیزوں کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حل ہے وہ قابل قبول ہوگا خان صاحب کے لیے؟ یہ بات جو ہے یہ آج وزیر داخلہ صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ کی ہے کہ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کرائسس ہے اس کا حل ہو، معیشت کسی کنارے لگے، کسی طرف چلے، تو آپ اسمبلیوں میں واپس آ کے اپنا رول ادا کریں. میرے خیال سے یہ بڑی پازیٹیو آفر ہے اور اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ ضدی بچہ جو ہے خان صاحب کے یہاں بیٹھا ہوا، وہ کوئی دلائل کے اوپر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اپنا غصہ، ان کا اپنا وینم جو ہے that has always prevailed اور وہ پرویل کرتا رہے گا. تو بخاری صاحب اس کے پیچھے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فیئر ہے کہ ان کو اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو ان کا سیاسی بیانیہ دھڑام سے گر جائے گا؟ obviously یہ فیئر تو موجود ہو سکتا ہے نا. دیکھیے اب وہ 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے جناب باجوہ کو دوبارہ پنچنگ بیگ بنا لیا. آپ بھی سن رہی ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں آج کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں میں. ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور اب وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہتے. اب وہ عدلیہ سے اور پاکستان کی فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. پہلے نیوٹرل ہونے کو گالی بنایا، پھر کہا جانور ہوتا ہے نیوٹرل، اور اب پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ نیوٹرل ہو جائیے. یہ جو یعنی تضاد ہے، یعنی جو تصاد آپس میں جو ہے ان کی ذات کا یا ان کے فیصلوں کا، اس نے صورتحال کو اور زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے. صورتحال سنبھل نہیں رہی ہے، حل کی طرف نہیں جا رہی ہے، اور زیادہ بدتری کی طرف جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے مخالفین کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ کے مخاطب کرتے رہیں گے، جس طرح آج انہوں نے اپنی تقریر میں سلمان شہباز صاحب جو واپس آئے ان کے بارے میں کہا، اور جو لندن سے واپس آنے کے راستے میں ہے ان کے بارے میں کہا، اس سے پیچیدگی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. اس سے ٹینشن کم نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے
اٹس اباؤٹ ٹائم کہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو ٹینشن کم کرنا سوٹ کرتا ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ناراض تو بہت ہیں، ان کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ فوج نے ان کی حکومت کا خاتمہ کروایا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سوری یہی فوج تھی جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آئی تھی، اور پھر بقول باجوہ صاحب کے، جو خود ان باجوہ صاحب نے اپنی زبانی بتایا ہے، اور وہ میں اس لیے مانتا ہوں ان کی بات کو کیونکہ خود عمران خان صاحب 4 سال کے دوران ہمیں یہی بتاتے رہے کہ نہ جنرل باجوہ سے زیادہ کوئی ڈیموکریسی لور ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی بیلنسڈ آدمی ہے، نہ اس سے زیادہ عمران خان کی حکومت کی کسی نے مدد کی ہے۔ یہ سارے کچھ بیانات خان صاحب کے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ بیانات مانوں یا اب وہ جس طرح سے پنچنگ بیگ بنائے ہوئے ان کو یہ مانوں؟ تو عجیب و غریب قسم کے مخمسے میں ہمیں بھی ڈال دیتے ہیں، خود تو خیر ہیں ہی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ان کے حق میں نہیں جا رہی ہے۔ اس وقت حکومت کا یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ جناب اس وقت فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، لہٰذا جب الیکشن ہوں گے تو فیئر اینڈ فری کرانے کی ہم مکمل کوشش کریں گے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور چیز، یہ جو تابڑ توڑ حملے ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں کہ جنرل باجوہ کے نعرہ اور ٹوکی گنگا میں سارے کراب دھل کر پاک ہو رہے ہیں، یہ حملے اگر اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تاریخ ہے، مطلب ایک حد تک بیئر کیا جاتا ہے چیزوں کو، اور اس کے بعد جو ہے اوبیسلی وہ فوج کے سربراہ رہے، دیکھیں میں آپ کو ایک عرض تو وہ ایک حد تک چیزوں کو بیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹینشن پھر پیدا ہو سکتی ہے ادارے اور خان صاحب کے مابین؟ ہاں، میرے خیال سے خان صاحب کو اس کا شاید ادراک نہیں ہے۔ یہ جو پیٹی بند بھائی کا معاملہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، پنجابی زبان میں جو کہتے ہیں کہ جو اکٹھے کام کرتے ہوں، بیچ جتنی مرضی دوریاں ہو جائیں لیکن ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رہتی ہیں۔ یہ خان صاحب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جنرل باجوہ نے کسی کو این آر او دیا تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ ان کا این آر او نہیں ہوتا تو خان صاحب جو 1 سیٹ لیا کرتے تھے الیکشن میں، وہ کبھی اتنی سیٹیں جیت کے ایوان اقتدار تک نہیں آتے۔ وہ سب کچھ خان صاحب بھول گئے ہیں، اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو ٹینشن کم کرنا سوٹ کرتا ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ناراض تو بہت ہیں، ان کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ فوج نے ان کی حکومت کا خاتمہ کروایا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سوری یہی فوج تھی جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آئی تھی، اور پھر بقول باجوہ صاحب کے، جو خود ان باجوہ صاحب نے اپنی زبانی بتایا ہے، اور وہ میں اس لیے مانتا ہوں ان کی بات کو کیونکہ خود عمران خان صاحب 4 سال کے دوران ہمیں یہی بتاتے رہے کہ نہ جنرل باجوہ سے زیادہ کوئی ڈیموکریسی لور ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی بیلنسڈ آدمی ہے، نہ اس سے زیادہ عمران خان کی حکومت کی کسی نے مدد کی ہے۔ یہ سارے کچھ بیانات خان صاحب کے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ بیانات مانوں یا اب وہ جس طرح سے پنچنگ بیگ بنائے ہوئے ان کو یہ مانوں؟ تو عجیب و غریب قسم کے مخمسے میں ہمیں بھی ڈال دیتے ہیں، خود تو خیر ہیں ہی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ان کے حق میں نہیں جا رہی ہے۔ اس وقت حکومت کا یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ جناب اس وقت فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، لہٰذا جب الیکشن ہوں گے تو فیئر اینڈ فری کرانے کی ہم مکمل کوشش کریں گے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور چیز، یہ جو تابڑ توڑ حملے ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں کہ جنرل باجوہ کے نعرہ اور ٹوکی گنگا میں سارے کراب دھل کر پاک ہو رہے ہیں، یہ حملے اگر اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تاریخ ہے، مطلب ایک حد تک بیئر کیا جاتا ہے چیزوں کو، اور اس کے بعد جو ہے اوبیسلی وہ فوج کے سربراہ رہے، دیکھیں میں آپ کو ایک عرض تو وہ ایک حد تک چیزوں کو بیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹینشن پھر پیدا ہو سکتی ہے ادارے اور خان صاحب کے مابین؟ ہاں، میرے خیال سے خان صاحب کو اس کا شاید ادراک نہیں ہے۔ یہ جو پیٹی بند بھائی کا معاملہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، پنجابی زبان میں جو کہتے ہیں کہ جو اکٹھے کام کرتے ہوں، بیچ جتنی مرضی دوریاں ہو جائیں لیکن ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رہتی ہیں۔ یہ خان صاحب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جنرل باجوہ نے کسی کو این آر او دیا تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ ان کا این آر او نہیں ہوتا تو خان صاحب جو 1 سیٹ لیا کرتے تھے الیکشن میں، وہ کبھی اتنی سیٹیں جیت کے ایوان اقتدار تک نہیں آتے۔ وہ سب کچھ خان صاحب بھول گئے ہیں، اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔